نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں قربانی کے دن 3 ہیں: 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ اس پہ بے شمار دلائل موجود ہیں۔ انہی دلائل میں سے چند دلائل کا احاطہ اس وقت مقصود ہے۔ اس پہ دلیل نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان مقررہ ایام میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، یعنی کہ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ یہ ایام معلومات سے مراد ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ 3 ہیں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر فرماتے ہیں ان تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل عند الشیخین حدیث مسند، کہ وہ صحابی جو وحی کے وقت موجود ہو اور نزول قرآن کریم کے وقت حاضر ہو، اس کی بیان کردہ تفسیر امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ کے نزدیک حدیث مسند کے حکم میں ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، یہ حدیث کے حکم کے اندر آتا ہے۔ قربانی کے دن 3 ہیں۔ اس پہ دلیل نمبر 2، بخاری شریف جلد 2 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی منہ فی بیتہ منہ شیء، کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ باقی رہنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں، اس لیے کہ چوتھے دن جب قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو پورا جانور ذبح کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھ لی جائے کہ 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی ممانعت ابتدائے اسلام کے اندر تھی، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ گوشت 3 دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، اب تم لوگ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ فَامْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، کہ میں نے تمہیں پہلے قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے سے منع فرمایا تھا، اب تمہیں اس کی اجازت ہے، 3 دن سے جتنا زائد گوشت رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، اب وہ پہلے والی ممانعت باقی نہیں ہے۔ اس پہ ایک اعتراض عموماً کیا جاتا ہے کہ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنے کی اجازت ہے تو اس سے تو ثابت ہوا کہ 3 دن کے بعد قربانی کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اور 3 دن کے بعد اگر جانور کو ذبح کیا جائے قربانی کی نیت سے تو وہ درست قربانی سمجھی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت تو سارا سال بھی رکھا جا سکتا ہے، تو کیا قربانی کی اجازت بھی پھر سارا سال ہی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے 3 دن کے بعد قربانی کی اجازت نہ پہلے تھی اور نہ ہی اب ہے۔ قربانی کے دن 3 ہیں۔ اس پہ دلیل نمبر 3، موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے دن 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، اور یہ کل ملا کر
3 दिन बनते हैं। कुर्बानी के दिन 3 हैं। इस पे दलील नंबर 4 अहकामुल कुरान लित्तहावी के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्नहरु यौमानी बाद यौमिन नहर व अफजलुहा यौमुन नहर, कि कुर्बानी के दिन वो 10 ज़ुल्हज्जा, 11 ज़ुल्हज्जा और 12 ज़ुल्हज्जा, ये 3 दिन कुर्बानी के हैं। अलबत्ता इनमें से जो सबसे बेहतर दिन है और फजीलत वाला दिन है, वो जिस दिन के अंदर कुर्बानी करने पे ज़्यादा सवाब हासिल होगा, वो 10 ज़ुल्हज्जा का दिन है। तो इन दलाइल से पता चलता है कि कुर्बानी के दिन 3 ही हैं, इससे ज़ायद कुर्बानी के अय्याम नहीं हैं। इसलिए हम अहल सुन्नत वल जमात कहते हैं कि जिस शख्स पर कुर्बानी लाजिम और वाजिब है और उसने कुर्बानी करनी है, तो वो इन्हीं 3 दिनों में से किसी दिन के अंदर अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर सकता है। इसके बाद अगर कुर्बानी के जानवर को ज़बह करेगा तो वो उसकी कुर्बानी शुमार नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन की सही फ़हम और समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।